حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے پہلے ہی ہفتے میں مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبید، سلیط بن قیس اور ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے تو باقی مذکورہ سرداروں کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے، لیکن ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو لشکر عراق کے سپہ سالار اعظم بنا کر بھیجے گئے تھے، راستے کے عرب قبائل سے بھی لوگوں کو ہمراہ لیتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گئے، اس لیے وہ عراق میں مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے 1 ماہ بعد پہنچے تھے۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام روسیہ عراق مسلمانوں کے مخالفت پر آمادہ کر دیا تھا۔ ایران کے دربار مدائن میں خراسان کا گورنر رستم آ کر قابو یافتہ ہو گیا ہے۔ اس نے فوجی تنظیم اور انتظامی سرشتوں کو خوب مضبوط کر لینے کے علاوہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ کر لینے میں بھی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ سواد اور عراق کے مرد زبانی لڑائی کے لیے تلے ہوئے بیٹھے تھے۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پہنچنے پر رستم نے ایک زبردست فوج مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادر و تجربہ کار سپہ سالار نرسی کے سرداری مسکر کی جانب بھیجی، اور تیسرا عظیم الشان لشکر باجان نامی سردار کے ماتحت نشینی فرات کے سمت روانہ کیا، جس نے مقام نمارک میں آ کر چھاؤنی ڈال دی۔ حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ نے ہیرا سے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے تمام فوج کے سپہ سالاری اپنی ہاتھ میں لیے لی۔ مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سواروں کی سرداری سپرد کر کے مقام خفان ہی میں چھوڑا، اور خود مقام نمارک میں جاپان پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ آخر کار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بذات خود اللہ اکبر کہہ کر لشکر ایران پر سخت حملے کیے، اور ان کے صفوف کو درہم و برہم کر کے جمعیت کو منتشر کر دیا۔ مسلمانوں نے حافظ سپہ سالار کے اقتدار میں جی توڑ کر شیرانہ و مردانہ حملے کیے کہ ایرانی میدان خالی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایرانی سپہ سالار جاپان کو اسلامی لشکر کے ایک بہادر مطر بن فضا ربیعی نے گرفتار کر لیا، جس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ایرانیوں کا سپہ سالار ہے۔ جاپان نے اس سے کہا کہ تم مجھ کو گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ میں تم کو 2 نہایت قیمتی غلام دوں گا، تم مجھ کو امان دے دو۔ رضی اللہ عنہ نے اس کو امان دے کر چھوڑ دیا۔ جب وہ چھوٹ کر چلا تو ایک اور شخص نے ان کو پہچان کر کے گرفتار کر لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ یہ ایرانی لشکر کا سپہ سالار ہے، اس نے دھوکہ دے کر امان حاصل کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مطر بن فضا کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو امان دی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے، اب اس کے خلاف عمل درآمد کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر جاپان سردار کو بحفاظت میدان جنگ سے رخصت کر دیا۔ جاپان وہاں سے روانہ ہو کر اپنی بھاگے ہوئے فوج سے جا ملا، اور یہ تمام فراری مقام کسکر میں نرسی کے پاس پہنچے۔ نرسی پیشتر سے 30,000 فوج لیے ہوئے کسکر میں مقیم تھا۔ اب جاپان اور اس کے ہزیمت خوردہ فوج بھی اس کے پاس آ گئی۔ دربار ایران کو جب جاپان کی شکست کا حال معلوم ہوا تو رستم نے مدائن سے ایک عظیم الشان فوج جلنیوس نامی سردار کی سرکردگی میں نرسی کی امداد کے لیے کسکر کی جانب روانہ کی، مگر حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جلنیوس کے پہنچنے سے پہلے ہی نشیب کسکر کے مقام سقاتیہ میں نرسی کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نرسی کے ساتھ شاہی خاندان کے 2 اور ماتحت سردار تھے۔ ان ایرانی شہزادوں نے قلب اور میمنہ
وہ مسیرہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں قلب لشکر کو حضرت ابو عبید لیے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ میں میمنہ کے سردار تھے اور حضرت سلیط بن قیس رضی اللہ عنہ مسیرہ کے تھے۔ حضرت مسنا مقدمہ الحبش کے افسر تھے۔ نہایت زور و شور سے لڑائی شروع ہوئی تھی۔ نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ نبی نے حارثہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی طویل کھینچ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو جدا کر کے اور 4 گوس کا چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے عقب میں پہنچ کر حملہ کیا۔ نرسی نے اس غیر متقربہ حملہ روکنے کے لیے اپنی فوج کے ایک حصے کو اسی طرف متوجہ کیا۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے ایک زبردست حملہ کیا اور خاص نرسی کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ بھی صفوں کے چیرتے اور درہم برہم کرتے ہوئے ایرانی لشکر کے سمندر میں پہنچ کر لڑائی شروع ہوئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک زبردست حملہ کیا کہ ایرانی میدان خالی کرنے لگی۔ نرسی سعد بن عبید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہ جم سکا اور جان بچا کر پیچھے ہٹا۔ نرسی کے بھاگتے ہی تمام لشکر بھاگ پڑا۔ حضرت مسنا رضی اللہ عنہ وہ بھاگے ہوئے فوج کے پیچھے تعاقب کیا اور باقی لشکر نے قیدیوں کو سنبھال کر ایرانیوں کے خیموں اور بازاروں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسنا رضی اللہ عنہ، عاصم اور سلیط رضی اللہ عنہ کو فوجی افسر دے کر ارد گرد کے ان مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبر پہنچی تھی۔ ان سرداروں نے ہر جگہ فتح حاصل کر کے تمام علاقہ سوات کو تسخیر کر لیا۔ وہ کسکر تک پہنچنے پایا تھا۔ نرسی کو شکست پاش حاصل ہو گئی۔ شکست کی خبر سن کر وہ با کشیا میں رک گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سقاتیہ اور کسکر سے روانہ ہو کر باکاشیا میں جلنیوس پر حملہ کیا اور جلنیوس تاب و مقاومت نہ لا کر وہاں سے بھاگا اور مدائن میں جا کر دم لیا۔ جلنیوس جب شکست کھا کر مدائن میں پہنچا تو تمام دربار اور دارالسلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ دربارہ نے اعلان کیا کہ کون سا بہادر ہے جو لشکر عرب کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے اور اب تک کے ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لے سکتا ہے۔ سب نے بلا اتفاق کہا کہ بہمن جادویہ کے سوا اور کوئی ایسا تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بہمن جادویہ کو رستم نے 3000 فوج اور 300 جنگی ہاتھی نیز ہر قسم کا سامان جنگ اور سامان رسیدہ دے کر روانہ کیا اور اس کی کومک کے لیے جلنیوس کو مقرر کر کے بہمن جادویہ کو ارنش کا دیانی بھی دیا گیا، جس کی نسبت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ بہمن جادویہ یہ پورے ساز و سامان اور بڑے فخر کے ساتھ مدائن روانہ ہوا۔ راستے میں جس قدر سیر اور قبضے اور کریے آتے تھے، بہمن جادویہ ہر جگہ سے لوگوں کو عرب کے مقابلے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ لیتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ دریا فرات کے کنارے مقام قس آ کر مقیم ہوا۔ مقام قسنطب میں آ کر مقیم ہوا۔ ادھر سے ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس لشکر عظیم کی آمد کا حال سن کر مقام قسکر سے روانہ ہوا اور دریا فرات کے اس کنارے پر مقام مروہہ میں مقیم ہوئے، کیونکہ دریا فرات بیچ میں حائل تھا۔